بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر ہم پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے مختلف مذاہب اور ان کے بنیادی افکار و عقائد، ان کی مشہور اور بنیادی شخصیات اور ان کے سیاسی اور مذہبی اثر و نفوذ کے متعلق معلومات پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اسلام کے متعلق ایک اجمالی ویڈیو بنائی تھی جس میں اسلام کی بنیادی عقائد اور نظریات آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تھے۔ اسلام کے بعد آسمانی مذاہب میں دوسرا نمبر یہودیت کا ہے۔ یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے عبرانیوں کا دین ہے۔ یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متعدد انبیاء کرام بھیجے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام معروف ہیں جو تورات دے کر بھیجے گئے۔ یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فرقے کا نام فریسی ہے۔ یہ بعث بعد الموت، ملائکہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے فرقے کا نام صدقی ہے۔ یہ تالمود، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتے اور مسیح منتظر کا انکار کرتے ہیں۔ متعصب، یہ یہودیوں کا سب سے سخت فرقہ ہے جو اپنے مذہب میں بہت ہی زیادہ کٹر ہے۔ ایک فرقے کا نام کتبہ ہے۔ انہوں نے کتابت کے ذریعے شریعت کو جانا اور واعظ و نصیحت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ یہ صرف عہد قدیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے انبیاء کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ایک کتاب جو تالمود کے نام سے مشہور ہے اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ایک فرقہ سامری ہے۔ یہ وہ یہودی ہیں جو بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں، آج کل اسرائیل میں آباد یہودیوں کا بنی اسرائیل کے 12 قبائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر میں یہودیت اختیار کرنے والے مختلف النسل لوگ ہیں جن کی تعداد تقریباً 15 ملین ہے، اور استعماری اسباب اور محرکات نے انہیں یکجا کیا ہے۔ اصل اسرائیلی نسل سے تعلق رکھنے والے یہودی اسرائیل میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں عہد قدیم کی کتابیں ہیں جن میں تورات شامل ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب سفر تکوین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب اناجیل جو کہ عہد جدید کہلاتے ہیں، ان کتابوں میں تالمود بھی شامل ہے۔ یہ زبانی نقل شدہ حکایات ہیں جو مشنا نامی کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ مشنا کی شرح جمارہ نامی کتاب کے ذریعے کی گئی۔ یہودیوں کے نزدیک تالمود کا مرتبہ تورات سے بھی زیادہ ہے۔ یہود اصل میں موحد تھے لیکن بعد میں کئی اسباب کی بنا پر منحرف ہو گئے۔ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی اور سانپ کی تعظیم کی۔ تورات کئی مرتبہ جل کر ضائع ہوئی۔ بعد میں یہ مختلف قلموں کے ذریعے لکھی گئی، اس لیے بہت سے تضادات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ قوم سمجھتے ہیں اور باقی اقوام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید بھی کیا۔ اسی طرح یہودیوں کی بہت سی شاخیں بھی ہیں اور ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں جو دنیا بھر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کے مختلف فرقوں کا اگر ہم تذکرہ کریں تو ان کے اندر ایک فرقہ ہے یہود ڈونما۔ یہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے اور اندرون خانہ یہودی ہونے کی بنا پر اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ یہ لوگ ایشیا کے مغربی علاقوں میں رہتے ہیں۔ اتحاد و ترقی اور پارٹی کے ذریعے سے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اقتصاد، ثقافت اور میڈیا کے شعبوں میں چھائے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے معاشروں پر کنٹرول کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بنیاد اور اہم شخصیات کے بارے میں بات کریں تو اس کی بنیادی شخصیت کا نام ہے سباتائی زیفی، جو ہسپانوی نسل یہودی ہے۔ اس نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا مسیح اور ان کا نجات دہندہ قرار دیا۔ ترک اسے قرامنتشا کے نام سے جانتے ہیں۔ عثمانی خلافت نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے بظاہر اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد آفندی رکھا۔ جوزف بیلسوف یہ سباتائی کا جانشین ٹھہرا اور عبد الغفور آفندی کے نام سے معروف ہوا۔ ڈونما ترکی زبان کے مصدر ڈونمک سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے لوٹنا۔ ڈونما سے مزید کچھ فرقے نکلے جن میں یعاقبہ، قاقاشیہ، قاباتیجیہ، قراقاش۔ یہ لوگ دراصل یہودی ہیں اور بظاہر کچھ اسلامی شاعر کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے شادی بیاہ کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور بے پردگی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ان کی اکثریت
فی الحال ترکی میں آباد ہے اور یہ ترکی میں میڈیا، اقتصاد اور دیگر حساس شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ ترکی کو سیکولر بنانے میں بھی ان لوگوں کا اہم کردار رہا ہے۔ یہودیوں کا ایک بڑا فرقہ اور ہے جس کو فری میسن کہتے ہیں۔ فری میسن کا مطلب ہے آزاد معمار۔ یہ ایک خفیہ دہشت گرد اور مہلک یہودی تنظیم ہے۔ اس کا مقصد دنیا پر یہودیوں کا کنٹرول قائم کرنا ہے۔ یہ بے دینی، بدکاری اور فساد کی داعی ہے۔ اپنے مقاصد کو آزادی، بھائی چارے، برابری اور انسانیت جیسے پرفریب نعروں سے چھپاتی ہے۔ اس کے اکثر اراکین دنیا کی اہم شخصیات ہیں۔ یہ وقتاً فوقتاً اپنے اجتماعات منعقد کرتی ہے تاکہ ایک عالمی جمہوریت قائم کی جا سکے۔ یہ تمام ادیان کی دشمن تنظیم ہے، دینی روابط کو ختم کر کے معاشرے کی جڑوں کو ہلانا چاہتی ہے اور تمام شرائع اور قوانین سے نجات کی داعی ہے۔ یہودی داناؤں نے اسے تالمود اور پروٹوکولز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے قائم کیا۔ جامعۃ الازہر نے اس تنظیم کی طرف منسوب مسلمانوں کو تنظیمی وابستگی کے اعتبار سے گمراہ اور منحرف قرار دیا۔ رابطۃ العالم الاسلامی کے المجمع الفقی نے علم کے باوجود اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے شخص کو کافر قرار دیا۔ اگر اس تنظیم کی بنیادی شخصیات کی ہم بات کریں تو ہیروڈس اکریبا، جو کہ ایک رومن بادشاہ تھا، اس نے اسے قائم کیا۔ 1770 میں اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ جان جاک روسو، جرجی زیدان اور کارل مارکس اس کی معروف شخصیات ہیں۔ اگر ہم فری میسن کے بنیادی افکار اور عقائد کی بات کریں تو یہ لوگ تمام ادیان کو خرافات قرار دیتے ہیں، عورت کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، غیر یہودیوں کو لڑاتے ہیں، اخلاقی اقدار کو پامال کرتے ہیں، اہم شخصیات کو کنٹرول کرتے ہیں اور بدکاری کو ترویج دیتے ہیں، عالمی اداروں کو قابو کرتے ہیں، نئے رکن سے خوفناک انداز میں حلف لیتے ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے حادثات میں ان کا ہاتھ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے، فرانسیسی انقلاب، جمہوری ریاستوں کی بنیاد اور بالشوک تحریک کے پیچھے یہی لوگ اور ان کی سازشیں کار فرما تھیں۔ یہودیوں کے فرقوں میں ایک اہم ترین فرقہ زائنوئزم یعنی صہیونیت بھی ہے۔ صہیونیت ایک سیاسی، نسلی اور انتہا پسند تحریک ہے جو فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی داعی ہے۔ یہ تحریک القدس میں صہیون پہاڑ کی طرف منسوب ہے۔ یہ نام مملکت داؤد اور ہیکل سلیمانی کے دوبارہ بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تحریک تورات اور تالمود کی تحریف شدہ تعلیمات کی بنا پر پوری انسانیت کی تحقیر اور غیر یہودیوں سے انتقام لینے کا جذبہ رکھتی ہے۔ یہودیوں نے اپنے مہلک اصول صہیونی داناؤں کے پروٹوکولز میں بطور قانون ذکر کیے ہیں۔ اگر ہم اس تنظیم کی بنیادی اور اہم شخصیات کی بات کریں تو موجودہ صہیونی تحریک یہودی صحافی تھیوڈور ہرٹزل کی طرف منسوب ہے۔ اس صحافی نے سلطان عبد الحمید سے 2 مرتبہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے جگہ چاہی، لیکن سلطان عبد الحمید نے انکار کیا، جس کے بعد عالمی یہودیت نے خلافت عثمانیہ کے توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہرٹزل نے 1897 میں پہلی عالمی صہیونی کانفرنس منعقد کی، جس میں اس نے نئی یہودی ریاست کی قیام کی پیشن گوئی کی اور یہودی پروٹوکولز کو پیش کیا، جس کے کچھ اقتباسات کچھ یوں تھے۔ پہلے نمبر پر اس نے کہا کہ دین کا دور چلا گیا، آج سونے کا دور ہے اور سونا ہمارے پاس ہے۔ دوسرا، غیر یہودیوں کو بدکاریوں میں الجھانا ضروری ہے۔ تیسرا، تمام دنیا پر یہودی حکومت کا قیام ناگزیر ہے۔ چوتھا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ایسا رعب قائم کریں کہ دنیا ہماری اندھی اطاعت کرنے لگے۔ 5ویں نمبر پر اس نے کہا کہ آزادی، برابری اور بھائی چارے جیسے نعرے ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ 6واں اصول ان کا یہ تھا، ہم صحافت پر کنٹرول حاصل کریں گے اور حکمرانوں اور عوام میں دوریاں پیدا کریں گے۔ 7واں اصول ان کا یہ ہے، ہم اقتصادی بحران پیدا کریں گے تاکہ لوگ ہمارے محتاج ہو جائیں۔ 8واں ان کا اصول یہ ہے کہ ہم ادیان کو ختم کر کے لوگوں کو مختلف بدکاریوں میں الجھا دیں گے۔ 9واں اصول ان کا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے مابین فرقہ وارانہ جنگیں شروع کرا رکھی ہیں۔ 10واں اصول ان کا یہ ہے کہ ہم تجارت اور صنعت پر کنٹرول حاصل کریں گے اور لوگوں کو قرضوں میں جکڑ لیں گے۔ حکمران ہماری نافرمانی نہیں کر سکتے ورنہ برا خاتمہ ان کا منتظر ہے۔ 12ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہم ہی نے جمہوریت اور انتخابات کا طریقہ نکال کر اپنے ہرکاروں کو حکمرانی تک پہنچنے کا راستہ فراہم کیا۔
اور 13वें نمبر پر ان کا اصول یہ ہے کہ جب ہم حکمرانی حاصل کر لیں گے تو یہودیت کے سوا ہر دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو یہ تنظیم اسرائیل کو چلاتی ہے۔ یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں اس کی ہزاروں شاخیں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہودیت کی ایک اور شاخ کی بات کریں تو اس کو ابناء العہد یعنی بنائے برتھ نام اس کا ہے۔ یہ معاصر فری میسن کی ایک شاخ ہے۔ اس کے عقائد اور اہداف فری میسن سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، البتہ اس کی رکنیت صرف یہودی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ عام فری میسن کی رکنیت ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے جس کو وہ چاہے، غیر یہودی بھی۔ لیکن ابناء العہد کی رکنیت صرف یہودیوں کو ملتی ہے، یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جاتی۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں صہیونیت کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ دنیا بھر کی خبریں جمع کرنا اور حساس مراکز پر کنٹرول حاصل کرنا اس کا ہدف ہے۔ پوری دنیا میں اس تنظیم کی مختلف شاخیں ہیں۔ یہ ہر حکمران، سیاستدان اور عام شخصیت کے نفسیات کا مطالعہ کر کے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہودی پروٹوکولز کے انکشاف کے بعد یہودیوں نے اس جیسے ناموں سے مختلف تنظیمیں قائم کی۔ ان سب کا مقصد ادیان کا خاتمہ اور اعلیٰ انسانی قدروں کی تباہی ہے۔ یہ تنظیم نیو یارک، امریکہ میں 1843 کو قائم ہوئی۔ اس نے اسرائیل میں کافی یہودی بستیاں تعمیر کی۔ مشہور ماہر نفسیات فرویڈ 1895 کو اس تنظیم کا رکن بنا۔ جان فاسٹر ڈالاس جو 1958 میں امریکی وزیر خارجہ تھا، اس نے 1956 میں اس تنظیم اور اسرائیل کے دفاع پر زور دیا۔ اگر ہم اس کے افکار اور عقائد کی بات کریں تو بظاہر یہ تنظیم انسانیت کی بھلائی، کمزوروں کی مدد اور انسانی حقوق کی پاسداری کے نعرے لگاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسرائیل کے مفادات کی حفاظت، اسرائیل ہجرت کرنے والوں کی مالی مدد اور اسرائیل کی فوجی امداد کی داعی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں حکومتی اداروں میں اس تنظیم کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ فری میسن اور صہیونیت کے مقاصد اس کے مقاصد اور اہداف ہیں اور اقوام متحدہ میں بھی اس کی نمائندگی ہے۔ یہ تنظیم امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کی شاخیں آسٹریلیا، افریقہ، اردن، شام، لبنان، بحرین، تیونس، عراق، مصر اور سوڈان میں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور تنظیم روٹری کے نام سے مشہور ہے۔ روٹری فری میسن سے تعلق رکھنے والی ایک تنظیم ہے جو آزاد پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا رکن بناتی ہے۔ بظاہر انسانوں کے مابین اچھے تعلقات اور پیشہ ورانہ زندگی میں بلند اخلاق کی حوصلہ افزائی کی داعی ہے، دنیا میں امن کی حمایت کا اظہار کرتی ہے، لیکن حقیقت میں ثقافتی اور دینی بنیادوں کو منہدم کر کے ایک ایسا ماحول بنانا چاہتی ہے جس میں عالمی فری میسن کے اصول رائج ہوں۔ روٹری جیسی متعدد یہودی صہیونی تنظیمیں ہیں جیسے لیونز، کیوانی، اکستانج، گول میز اور قلم وغیرہ۔ عالمی اسلامی کانفرنس جو کہ 1974 کو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی، اس میں قرارداد منظور کی گئی کہ ہر مسلمان کو فوری طور پر روٹری اور دیگر صہیونی تنظیموں سے فوراً نکلنا چاہیے اور عالم اسلام میں ان تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ المجمع الفقی نے ان جیسی تنظیموں کو اسلام کے منافی قرار دیا۔ اگر ہم اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو 23 فروری 1905 میں بول ہارلیس نے شکاگو میں پہلا روٹری کلب قائم کیا، پھر یہ تنظیم مختلف ممالک میں پھیلی۔ اگر اس تنظیم کے بنیادی افکار کی ہم بات کریں تو اس تنظیم کے نزدیک دین ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہی شخص اس تنظیم کا رکن بن سکتا ہے جسے تنظیم خود دعوت دے۔ عام مزدور اس کے ارکان نہیں بن سکتے، صرف بڑے مناصب اور مرتبے والے افراد ہی اس کے ارکان بن سکتے ہیں۔ یہ تنظیم فری میسن کو نیا خون فراہم کرتی ہے۔ فری میسن اور صہیونیت کے اہداف اس تنظیم کے اہداف ہیں۔ یہ تنظیم محبت اور بھائی چارے جیسے نعرے کے ذریعے یہودیوں کا غیر یہودیوں کے ساتھ اختلاط چاہتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کی جا سکیں، پھر ان کی بنیاد پر سیاسی اور اقتصادی پالیسیاں بنائی جا سکیں۔ یہ تنظیم امریکہ، برطانیہ سمیت تقریباً 157 ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور تنظیم لیونز کے نام سے ہے۔ یہ متعدد کلبوں کا مجموعہ ہے جن پر ظاہری طور پر اجتماعی بھلائی کا پردہ ڈالا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فری میسن کی ایک شاخ ہے جس کا مقصد دنیا کی بربادی اور اس پر یہودی حکومت کا قیام ہے۔ یہ تنظیم بظاہر معاشرے کی فلاح و ترقی کی داعی ہے اور قومی، لسانی، دینی اور نسلی اختلافات کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ڈانڈے عالمی فری میسن سے ہی جا کر ملتے ہیں۔
1951 میں ملفن جانس نے امریکہ میں اس کی بنیاد ڈالی۔ یہ عالمی صہیونیت اور فری میسن پر دباؤ آنے کی صورت میں ان کی معاونت کرتی ہے۔ اگر ہم اس تنظیم کے بنیادی افکار کی بات کریں تو یہ تنظیم ساری فری میسن تنظیموں کی طرح سیاسی اور دینی موضوعات پر بحث کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ بظاہر بھائی چارے، آزادی اور برابری کا پرچار کرتی ہے، مختلف میدانوں میں کام کرنے والی کامیاب شخصیات کو اپنا رکن بناتی ہے اور مختلف پیشوں کے راز معلوم کرتی ہے اور پھر ان کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں ترتیب دیتی ہے اور انہی اہداف کی حمایت کرتی ہے جو عالمی فری میسن اور صہیونیت کے اہداف ہیں۔ 1398 ہجری میں رابطہ عالم اسلامی کے المجمع الفقی نے اس تنظیم کو اسلام کے منافی قرار دیا۔ امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک کی اس کی شاخیں ہیں اور اس کے اراکین کا تعلق تقریباً 146 ممالک کے ساتھ ہے۔ ایک اور سیاسی تنظیم جس کو حیروت یعنی آزادی کی تحریک کہتے ہیں، یہ ایک سیاسی صہیونی تنظیم ہے جسے مناہم بیگن نے اسرائیل کے قیام کے بعد قائم کیا۔ یہ اراگون نامی دہشت گرد تنظیم کی جانشین ہے۔ یہ تنظیم گریٹر اسرائیل کی حامی ہے، جنگ کو عربوں کو سمجھانے کا واحد ذریعہ سمجھتی ہے، اسرائیل کے اہداف کے حصول کے لیے اس کے مغرب سے جڑے رہنے کی داعی ہے۔ 1948 کے بعد اراگون تنظیم کے ارکان اسرائیلی فوج میں شامل ہو گئے۔ جن اراکین نے فوج میں شامل نہ ہونا چاہا انہوں نے حیروت نامی سیاسی تنظیم بنا لی۔ 1965 میں جہل پارٹی نے دیگر پارٹیوں، آزاد مرکز، مکمل اسرائیلی سرزمین تحریک وغیرہ کے ساتھ اتحاد کر کے لیکوڈ تنظیم بنائی، جس میں شامیر، سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون، عزرا وائزمان اور ڈاکٹر بنیامین ہیلفی جیسی دہشت گرد شخصیات شامل تھیں۔ یہ پارٹی فلسطین کو ارض المعاد قرار دیتی ہے اور یہودیوں کو اللہ کی پسندیدہ قوم سمجھتی ہے اور دہشت گردی کو اپنے اہداف کے حصول کا ذریعہ سمجھتی ہے اور عربوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ایک اور تنظیم جو کہ موجودہ دور میں بہت سرگرم ہے، اس کا نام ہے انٹراکٹ۔ یہ متعدد اجتماعی اور ثقافتی کلب ہیں جو عالمی روٹری تنظیم سے منسلک ہیں۔ انٹراکٹ کا مقصد اسکولوں کے ابتدائی طلبہ جن کی عمریں 14 سے 18 سال کے درمیان ہوں، ان کو اپنا رکن بنانا ہے۔ 1961-62 میں انٹرنیشنل روٹری کانفرنس نے انٹراکٹ بنانے پر زور دیا۔ اب 100 ملکوں میں ان کی 10,000 سے زائد شاخیں ہیں۔ انٹراکٹ جدید تربیت، ورزش، ثقافت اور دیگر پرفریب نعروں کے ذریعے اپنے اصل مقاصد کو چھپاتی ہے۔ اس کا اصل مقصد بچوں کو مستقبل میں یہودی صہیونی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ تنظیم مختلف تربیتی کیمپوں، بچوں سے متعلق ڈراموں، انسانیت، بھائی چارے اور طلبہ کو اسکالرشپ کے ذریعے بیرون ملک بھجوانے جیسے کاموں کے ذریعے صہیونی مفادات کا حصول چاہتی ہے۔ امریکہ، یورپ، عالم اسلام اور دنیا کے 100 سے زائد ملکوں میں انٹراکٹ کی شاخیں موجود ہیں۔ اسی طرح روٹراکٹ یعنی روٹری کے نوجوان، یہ متعدد اجتماعی اور ثقافتی تفریحی کلب ہیں جو کہ انٹرنیشنل روٹری کے ساتھ منسلک ہیں، جو فری میسن کی ایک شاخ ہے۔ روٹراکٹ یونیورسٹیوں کے طلباء اور فضلاء جن کی عمریں 18 سال سے کم اور 28 سال سے زیادہ نہ ہوں، ان کو اپنا رکن بناتی ہیں۔ یہ بظاہر تمام پیشوں میں اعلیٰ اخلاق اور معاشرے کی خدمت اور عالمی امن کو تقویت دینے کے ذریعے ذمہ داری کے احساس کی داعی ہے۔ روٹراکٹ کا اصل مقصد دنیا پر یہودی حکومت کا قیام ہے، ادیان کا خاتمہ، فحاشی کا پھیلاؤ اور انسانیت کے نام پر نوجوانوں کو اپنا جاسوس بنانا ہے۔ اس لیے جامعۃ الازہر نے 25 شعبان 1425 کو اپنے فتوے میں اس تنظیم سے منسلک ہونے کو حرام قرار دیا۔ 1967-1968 میں انٹرنیشنل روٹری تنظیم نے اپنے کلبوں اور سینٹروں کی حدود میں روٹراکٹ کے سینٹر قائم کیے تاکہ نوجوانوں کو بیرون ملک پڑھائی کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اب 90 سے زیادہ ملکوں میں اس تنظیم کے کلب اور سینٹرز موجود ہیں۔ اگر ہم افکار و عقائد کی بات کریں تو اس تنظیم کا اصل مقصد مختلف طلباء کے وفود کو بیرون ملک تعلیم کے لیے اسکالرشپ کی فراہمی بتایا گیا ہے، لیکن اصل مقصد جنسی اختلاط کے ذریعے اخلاق کی بربادی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے موجودہ دور کی یہودی تنظیموں، ان کے اہداف اور ان کے بنیادی مقاصد کو سنا اور یقیناً آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہودی عالم اسلام کے بالخصوص اور پورے عالم کے بالعموم کس قدر دشمن ہیں اور اپنے سوا باقی سب کو کم تر سمجھتے ہیں، جس کے لیے وہ ہر طرح سے سیاسی، سماجی اور اخلاقی حدود کو پھلانگنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔